یہ کہنا کسی صورت میں غلط نہیں ہوگا کہ آئندہ 4 ہفتے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اپنے اقتدار کی بقا کی جنگ لڑیں گے۔ ان 4 ہفتوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ اقتدار رہنا ہے عمران خان کے پاس یا اب یہ منتقلی اقتدار کا وقت ہو گیا ہے، اور یقیناً جب ایسا ہوگا تو ایک بار پھر پاکستان میں ایک اور وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گا، اور ایک بار پھر ایک اور حکومت وسط مدتی اختتام کو پہنچے گی۔ گو کہ پچھلے 2 اقتدار کے پہلوؤں میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے 5 سال پورے کیے، گو کہ وزیر اعظم نواز شریف 5 سال پورے نہیں کر سکے، اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 2008 سے 2013 تک 5 سال مکمل کیے تھے، گو کہ اس دوران ان کے ایک وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے اور دوسرے وزیر اعظم کے لیے بھی یقیناً ایک مشکل صورتحال رہی تھی۔ مگر بہرحال اب یہ جنگ، یہ کشمکش، سیاسی کشمکش جمہوری انداز میں ریزالو ہونے جا رہی ہے، اور اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا، قومی اسمبلی میں ہوگا، اور جمہوری انداز سے یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے یا نہیں، اور اگر ان کو اعتماد حاصل نہیں ہے تو ان کا حق حکمرانی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہاؤس ایک نیا لیڈر منتخب کرے گی۔ اپوزیشن اس سلسلے میں مکمل طور پر تیار ہے، اور ایک متحد اپوزیشن نظر آ رہی ہے، اور اس دفعہ اس کی بات، اس کے انداز، اس کی گفتگو لگتی ہے کہ وہ یکسوئی سے اس وقت اس حکومت کے خاتمے کی جانب گامزن ہے۔ ماحول بھی، مجموعی طور پہ ماحول بھی یقیناً اس کے لیے سازگار ہے اپوزیشن کی اس مہم کے لیے، اور اس لیے تمام چیزوں کا مرکب یہ دکھا رہا ہے کہ شاید اس بار اپوزیشن کو ناکامی نہ ہو اور پاکستان شاید ایک اور نئی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہو۔ مگر اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی معتبر سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نامور تجزیہ کار ہیں، جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب۔ اس وقت کا منظرنامہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، خاکہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور اس بات کا امکان بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ شاید کامیاب ہو جائے، گو کہ یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس پہ میں آپ سے نگاہ ڈالنے کے لیے کہوں تو آپ کی کرسٹل بال کیا کہتی ہے، آپ کا تجربہ، آپ کا اندازہ اور آپ کی معلومات کیا کہتی ہے؟ خالد صاحب دیکھیں، جو اب تک کی معلومات ملی ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور فوراً الیکشن نہیں ہوں گے، جیسے خیال کیا جاتا تھا کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ فوراً الیکشن ہو جائیں۔ تو پارٹیوں کا جو آپس میں کنسنسس ہے وہ یہ بنا ہے کہ 1.5 سال تک اس حکومت کو چلایا جائے اور اس اسمبلی کی جو مدت ہے وہ پوری کی جائے۔ تو بنیادی طور پر ابھی یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور باقی پھر الیکشن کیا ہوگا، الیکشن میں کون کون اکٹھا ہوگا، کیا ہوگا، اور گویا کہ ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ ہے، صاحب فیصلہ چاہے وہ پی ڈی ایم کی زبان سے آئے، اپوزیشن کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے آئے، لیکن بنیادی فیصلہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے۔ جی، بنیادی فیصلہ ان کا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ کے خیال میں نواز شریف ان سے مشورے سے یہ؟ جی ہاں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ خود ان کی واپسی کے امکانات کتنے اب تک موجود ہیں، وہ کتنا واپس آنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ماحول اب ان کے لیے اس طرح کا ہاسٹائل تو نہیں ہوگا کہ وہ اور مگر قانونی ظاہر ہے کہ مراحل ہیں، مشکلات ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ وہ اب حکومت کی اگر تبدیلی ہو تو اس کے بعد نواز شریف صاحب تشریف لے آئیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنی دیر تک عدلیہ کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں آتی اور جتنی دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، نواز شریف کے لیے ریلیف ملنا ذرا مشکل ہے۔ انہیں جو ریلیف ہے وہ کافی عدلیہ کی طرف سے بھی چاہیے اور انتظامیہ کی طرف سے بھی چاہیے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ایک ہاسٹیلٹی چل رہی ہے اس میں بھی ریلیف چاہیے۔ تو یہ سارے ریلیف تبھی مل سکتے ہیں جس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں، یہ جس جانب جس رخ پہ یہ تمام حالات جا رہے ہیں، یہ سیاسی تبدیلیوں کا معاملات جا رہے ہیں، اس نے اس ہاسٹیلٹی کو یا اس ماحول کو زائل نہیں کیا ہے جو کہ روایتاً نواز شریف اور اداروں کے درمیان رہے ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کچھ ہاسٹیلٹیز تو زائل ہو گئی ہیں،
لیکن ایسی ہاسٹیلٹی کہ جس میں ان کو دوبارہ موقع ملے یا دوبارہ اقتدار میں آئیں یا نارمل زندگی گزاریں یا اپنے بھائی کے ساتھ اقتدار میں شریک ہوں، میرا خیال ہے ویسے حالات ابھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ حالات ضرور ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوا ہے یا ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، اور میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا لندن میں، تو وہاں سے بھی مجھے یہی سنگن ملی تھی کہ دو چیزیں کلیئر ہیں: نو کانفیڈنس موو اور الیکشن کا فیئر ہونا۔ یہ دو چیزیں انہیں یقین ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ یہ مگر انٹرسٹنگ بات ہے کہ میری معلومات بھی یہی ہے کہ یہ پہلے جو ہمارا خیال تھا کہ فوری الیکشن ہوں گے، یہ فوری الیکشن نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ جو دوسرے بااثر فریقین ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوں۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس سے سیاسی جو سچویشن ہے وہ بدل جائے گی۔ عمران خان جو ہیں پھر تو 1.5 سال بعد تو ایک اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور پھر اکاؤنٹ ٹیکنگ جو ہوگی اس حکومت کی ہوگی، اور اتنے سنگین معاشی چیلنجز ہیں کہ ان کو ہموار کرنا، ان پہ قابو پانا کسی بھی حکومت کے لیے بہت ہی ایک ہمالیائی چیلنج ہوگا۔ تو یہ اس کے سیاسی مضمرات تو بہرحال ہوں گے آنے والی حکومت کے لیے اور نون لیگ کے لیے۔ جی، عمران خان بہت بڑا چیلنج بنیں گے اور ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں۔ آپ ہی سے انہوں نے اس بیانیے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پرو ویسٹ جو ہے اور یورپی یونین وہ مجھے ہٹانا چاہتی ہے، تو انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ تو تیار کر لیا اپنا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کا بیانیہ جو اینٹی ویسٹ بیانیہ ہے، اینٹی امریکن بیانیہ ہے، یہ بڑا پاپولر بھی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پریگمیٹسٹ اپروچ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اقتدار سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ جتنے بھی فائری سپیکر ہوں، آپ جو بھی کریں، پھر آپ اقتدار سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ اپوزیشن کے بڑے لیڈر تو بن سکتے ہیں لیکن دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکتے۔ ایک دفعہ حکومت سے نکل جائیں تو پھر اگلے الیکشن میں آپ کے حکومت میں آنے کا چانس نہیں ہوتا۔ پھر اس وقت آپ کے ساتھی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے حلیف جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ جوڑ جاتے ہیں۔ تو جو ہی عمران خان اگر اقتدار سے نکلے تو پھر ان کے حلیف جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور وہ ایک ایسی نئی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل رہی ہوگی۔ تو رائے صاحب یہ بتائیے کہ جو پچھلے چند ہفتے، پچھلے ایک دو ہفتے کے دوران جو عمران خان ہم نے دیکھا، اس کی کتنی مماثلت ہے، کتنا آپ کو وہ ایکشن ریپلے نظر آ رہا ہے کہ جو 70 کی دہائی کے آخر میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا بیانیہ دیکھا تھا، انداز دیکھا تھا، اپوزیشن کو مخاطب کرنا دیکھا تھا، تقریر دیکھی تھی، غصہ دیکھا تھا، لہجہ دیکھا تھا، الزامات دیکھے تھے، خارجہ پالیسی کو میدان میں لے جانا، راجہ بازار میں لے جانا یا میلسی میں لے جانا، بڑی مجھے اسٹرائکنگ اس میں جو ہے وہ، اللہ نہ کرے کہ انجام بھی وہ ہو، لیکن بڑی اسٹرائکنگ مماثلت دکھتی ہے۔ جی، یہ تقریباً اسی کو رپیٹ کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کے ذہن میں اور سارے جو اس وقت پود جو سیاست میں ہے ان کے ذہن میں بھٹو کا ایک انقلابی انداز لوگوں کو یاد ہے، اور اس وقت بھی امریکہ کو انہوں نے مخاطب کیا تھا راجہ بازار میں، تو یہ بھی ان کو سر عام مخاطب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ فارن پالیسی 70s میں جتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا اب وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ اب کی دنیا جو ہے وہ کوئی بائی پولر نہیں رہی، نہ کولڈ وار ہے، یہ اور طرح کی دنیا ہے جس میں ایک سپر پاور ہے۔ اس میں آپ اگر فارن پالیسی چینج کرتے ہیں تو اس کے مضمرات کوئی پازیٹیو نہیں، نیگیٹو بھی نکل سکتے ہیں، تو بڑی سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ والے دور نہیں ہے جس میں بھٹو بن کر آپ انقلابی بن جاتے تھے اور پیچھے لوگ آپ کی لیگیسی کو پوجتے تھے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سہیل بڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر تو میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں تو یہ اتنی زیادہ روایت نہیں ہے، یا متحدہ اپوزیشن میں ہے کہ ہم اقتدار کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، یہ ہمارے فارن پالیسی چیلنجز ہیں، یہ ہمارے سیکیورٹی چیلنج ہے، یہ ہمارے سامنے ٹی ٹی پی ہے، یہ ہماری معیشت کے اتنے سنگین ترین معاملات ہیں کہ اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے، اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، اس کا خاکہ کہیں بنا ہے، بن رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو اس کی کوئی مجھے سن گن نظر نہیں آئی کہ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے اس بارے میں بھی کبھی بات کی ہو کہ صرف اقتدار کی تبدیلی ہی نہیں، اصل تو کام آگے چل کے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا، نہ یہ عمران خان نے کام کیا۔ آپ کہتے رہے، عمران خان کہتے رہے میرے پاس 200 لوگ ہیں،
جو کہ پروفیشنل ہیں، جن کو میں مختلف شعبوں میں اتاروں گا اور باہر سے لاؤں گا، وہ کوئی 200 بندہ نظر نہیں آیا، بلکہ ہر کام بگڑا ہے پہلے سے زیادہ۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، نون لیگ کے پاس ڈار صاحب ہیں آ جا کے، تو کوئی اس کے بارے میں تیاری نہیں ہوتی کہ کتنا پاکستان مشکل صورتحال میں ہے اور اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ بدقسمتی سے یہ تیاری نہیں کی جاتی، صرف حکومت کو تبدیل کرنے کی تیاری کی جاتی ہے، پھر ڈھونڈا جاتا ہے ایک بھان متی کا کنبہ جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، کوئی اکانومسٹ وہاں سے پکڑا، کوئی فلانا وہاں سے پکڑا ایکسپرٹ، اور ان کو ملا کے حکومت بنا لی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے یہی پہلے تھا اور یہی آئندہ ہوگا۔ تو آپ کو تشویش ہے کہ یہ تبدیلی تو آ رہی ہے، مگر یہ تبدیلی لانے والے جو ہیں انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ان چیلنجز کے حوالے سے جو کہ سامنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ راتوں رات اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مگر ایک روڈ میپ چاہیے، اور روڈ میپ کوئی ایک دن کے اندر تو نہیں بنتا ہے، اس کا تو پورا ایک نظام ترتیب دینا پڑے گا۔ ایک ایک چیلنج کے لیے ایک علیحدہ روڈ میپ چاہیے، اور جس وقت یہ حکومت کی تبدیلی کے خواہاں ہیں، دنیا میں کموڈیٹیز کی پرائسز، آئل پرائسز یہ آل ٹائم ہائی ہیں، ایک مصیبت کی کیفیت ہے۔ خان صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ بہت بڑی اکنامک کرائسس آنے والا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کموڈٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور عمران خان نے جو ریلیف دے دیا ہے اس سے اور حکومت پہ بوجھ بڑھے گا، اور آنے والی حکومت کے لیے اس کو بغیر تیل کی قیمت بڑھائے، کموڈٹی کی پرائس بڑھائے، اس کو چلانا مشکل ہوگا۔ تو یہ تو انہوں نے اگلی حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پہلے سے ہی بڑھا دی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلی حکومت عمران خان سے بھی ٹف اس کو ڈیسیژن لینے پڑیں گے اور لوگوں کو بڑی مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ تو لیکن اس کے لیے کوئی بہت ہی اچھی معاشی ٹیم کی ضرورت ہے جو پاکستان کو نکالے، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ ایک کولیشن گورنمنٹ جس میں مختلف لوگ ہوں گے، بھان متی کا کنبہ ہوگا، وہ کیسے اس کو نکالے گی، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ گویا کہ ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ فرام فائر ٹو فرائی پین کی طرف پاکستان جا سکتا ہے اس پوری صورتحال میں۔ جی ہاں، بالکل یہ تشویش ہے آپ کو؟ بالکل ایسی صورت تشویش ہے، بالکل۔ بالکل۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ ہمارے